السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ممنوع الفاظ۔ متفق علیہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اگر حقیقتاً وہ کافر ہے جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والا ہی کافر ہو جائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 6104۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہا تو کہنے والا ہی کافر یا اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ ابو داود حدیث نمبر 4982۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ابو ملیح ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر سی لگی تو میری زبان سے نکلا ہلاک ہو شیطان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے یہاں تک کہ ایک گھر کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے اسے ٹھوکر لگی ہے۔ البتہ بسم اللہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ تم جب ایسا کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اہل ایمان کے عقائد و اعمال میں پاکیزگی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان و بیان کے اسلوب و محاورات کو بھی پاکیزہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے۔ مسلمان کے ہر لفظ اور کلام کا محاسبہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اچھی بات کہی ہے تو ثواب کا مستحق ہے، اگر بری بات زبان سے نکالی ہے تو اس پر گرفت ہے اور گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں کہنے سے منع کیا ہے اور اس کی جگہ پر دوسری مناسب باتیں کہنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھی اور بھلائی کی بات کرنے اور بری باتوں سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔